الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ ہم گزشتہ جمعہ اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیغمبر امن و سلامتی، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں انسانیت کو امن و سلامتی کس طرح عطا فرما دی۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے عقیدہ، نظریہ، افکار، تعلیم و تربیت، انسان سازی، اور دوسرا کام آپ نے ایک اجتماعی نظام نافذ فرمایا۔ سب سے پہلے ہم تعلیم و تربیت کی بات کریں گے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اور صحیح عقائد کی تربیت فرمائی۔ اس میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ توحید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی خالق اور مالک ہونے کا اور قادر مطلق ہونے کا ذکر ہے، وہاں ایک اہم بات یہ ہے جسے ہم اخلاص للہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے خالص ہو جانا اور اللہ سے اتنی محبت ہو جانا کہ اتنی محبت کسی اور سے نہ ہو، اس کو اخلاص للہ کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر کھو جانا کہ آپ کی پوری زندگی کو اپنا لیا جائے، یہ اللہ تک جانے کا راستہ یہی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالی سے شدید ترین ہوتی۔ تو پہلی بات صحیح عقائد کی تعلیم اور بندوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو اجاگر کر دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کا تصور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے وہ ہماری ملک نہیں ہے، وہ امانت ہے، اور ہر امانت کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ماست۔ تو توحید، رسالت اور آخرت کی تعلیم، اور پھر اس سے متعلق اور جتنے عقائد ہیں جو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، عقائد کی صحیح تعلیم، اور پھر ان عقائد کی آگے پھر عبادات کا سلسلہ، ایسی عبادات جو کہ انسان کے اخلاق کو صحیح طور پہ تربیت دیں۔ اس میں سب سے اہم نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے۔ یہ 4 ستون ہیں جن کے اوپر انسانی تعمیر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ان عبادات کے ذریعے سے انسان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، اس میں اللہ کی محبت اور پھر اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمام مخلوق کی محبت پیدا کی جاتی ہے۔ ایک ایثار کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اس میں حقوق اللہ کا شعور پیدا کیا جاتا ہے، اپنی ذات سے زیادہ والدین کے حقوق، اور پھر اس کے بعد بیوی بچوں کے حقوق، پھر قریبی رشتہ داروں کے، اور پھر ایسے رشتہ داروں کے جو ہمسائے بھی ہیں، اور پھر ہمسایوں کے حقوق، اور پھر تمام مومنین کے، پوری اسلامی مملکت کے افراد کے، اور پھر تمام انسانوں کے، پھر تمام مخلوقات کے حقوق۔ یہ ایک شعور پیدا کیا جاتا ہے، ایک محبت پیدا کی جاتی ہے، ایسی محبت کہ انسان پورے کا پورا الفت کا سراپا بن جاتا ہے۔ حضور یوں تربیت فرماتے ہیں المؤمن مألف، مومن الفت کا سراپا ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یولف ولا یولف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے الفت نہ کرے، پیار نہ کرے، اور لوگ اس سے پیار نہ کریں۔ یوں ایک
الفت کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے. یہ تربیت ہے. اس کے ساتھ اخلاق، اچھے سے اچھے اخلاق، اور پھر عقیدے پہ بنیاد بنا کے عبادات، اور عبادات کی بنیاد پہ صحیح اچھے اخلاق، اور اس کے بعد نتیجہ معاملات کی صفائی. یہ 4 باتیں ہیں جو کہ دین ہمیں عطا فرماتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی اسی انداز میں تربیت فرمائی. نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ دیکھیے کس طرح سے مساوات کی تعلیم دیتے ہیں. فرماتے ہیں ایھا الناس ان الہکم واحد وان اباکم واحد کلکم بنی آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب کا والد باپ ایک ہے. تمہارا باپ آدم ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تواضع کی جگہ ہے. کسی عربی کو کسی عجمی پہ، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت برتری حاصل نہیں. کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے. ہاں، فضیلت و برتری ہے تو صرف تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور اسی خطبہ حجۃ الوداع میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو لا تردوا بعدی کفارا یضرب بعضکم عنق بعض. دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو. معلوم ہوا کہ اگر انسان اتنی جرأت کر لے کہ ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ اور جو کچھ بھی ہو وہ مسلمان نہیں رہتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کافر کہہ رہے. میرے بعد کافر نہ بننا کہ ایک دوسرے کو تم قتل کرنے لگ جاؤ. یہ ایک تربیت ہے، اور اس میں صفہ کا نظام بھی شامل ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صبح کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کوئی نفل نماز نہیں. صبح کی نماز کے بعد ساری عبادت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں با ادب ہو کے بیٹھنا ہے، اور دربار نبوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں بھی پوچھو کیا پوچھنا ہے. سوالات جوابات کی نشست ہے. لوگ اپنے خواب سنا رہے ہیں، مختلف سوالات کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ پہ 2 نفل اشراق کے پڑھتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ 2 نفل پڑھ لینا اس طرح سے، اور اتنی دیر تک بیٹھے رہنا مسجد میں، دین سیکھتے رہنا، سکھاتے رہنا، اس کا اجر جانتے ہو کتنا ہے؟ حجۃ وعمرۃ کاملۃ کاملۃ کاملہ. ایک حج، ایک عمر، پورا 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 دین سیکھنے کا عمل، دین سکھانے کا عمل. یہ مسلسل تعلیم و تربیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تو ہفتے میں 1 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن سوال جواب پر تعلیم، تربیت، تدریس کا عمل ہر لمحے جاری رہتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ کیا نکلا. قرآن کیا گواہی دیتا ہے ان صحابہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمے سے سیر ہو کے پیا. فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ابھی مومنین کی صفات
قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے تعلیم و تربیت پائی ہے وہ یوں ہوتے ہیں، اور یہ کامیاب لوگ ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں بہت خشوع و خضوع کے ساتھ. ہر لغو وہ چیز ہے جس کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں، زکوٰۃ بڑھ چڑھ کے ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، بیویوں سے اور ملک یمین سے نہیں، وہاں کوئی ملامت کی بات نہیں. ہاں، ان دو کے علاوہ جو شخص کہیں بھی زیادتی کرے گا تو وہ زیادتی کرنے والا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانات کی اور عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو دراصل فردوس کی وارث ہیں. اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے.